أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اس سورہ نحل کی آیت نمبر 63 اور 64 ہے. ارشاد ربانی ہے، اللہ کی قسم، ہم نے آپ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی نبی بھیجے تھے تو ان کو شیطان نے ان کے اعمال خوشنما کر کے دکھائے، چنانچہ وہی آج ان کا رفیق ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور ہم نے آپ پر یہ کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے کہ جن باتوں میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ان کو کھول کر بیان کر دیں، اور ایمان والوں کی ہدایت اور رحمت کی غرض سے. سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا کہ یہ آپ کی باتیں نہیں مان رہے ہیں، آپ کا انکار کر رہے ہیں، آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو یہ کوئی خاص بات نہیں ہے. اس سے پہلے جو رسول آئے ہیں، جو اس سے پہلے کی امتوں کی طرف بھیجے گئے تھے، تو ان کا بھی طریقہ یہی تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شیطان لوگوں کے اعمال کو، برے اعمال کو بھی مزین کر کے اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو اپنے غلط اعمال بھی اچھے لگنے لگتے ہیں. چنانچہ شیطان نے ویسا کیا پہلے کی امتوں کے ساتھ، اب اس امت کے ساتھ بھی شیطان وہی طریقہ اپنایا ہوا ہے، وہی اس کا طرز عمل ہے. وہ ان کی بری چیزوں کو بھی ایسا بنا کر سنوار کر پیش کرتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم ہی عقل مند ہیں اور ہم ہی ہوشیار ہیں. چنانچہ اس میں ہمارے واسطے بھی بلکہ قیامت تک کے لیے سارے انسانوں کے واسطے نصیحت ہے کہ اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اس کو اپنا دشمن بنا لو. چنانچہ ہمیں اپنے اعمال پر نظر رکھنی چاہیے. ایسا نہیں کہ جو ہمیں اچھا لگے، ہمارے عقل کو بھا جائے، وہ یقینی اور حقیقی طور پر اچھا ہے. عین ممکن ہے کہ وہ نہایت غلط ہو اور شیطان نے اس کو خوشنما بنا کر دکھایا ہو اور خوشنما اچھا بنا کر ہمارے دل و دماغ میں اس کو پیوست کیا ہو. فرمایا کہ جو ایسے یعنی شیطانی طریقوں پر چلے گا تو اس کے واسطے دردناک عذاب ہوگا. فرمایا کہ ہم نے آپ پر قرآن شریف اس واسطے بھیجا ہے تاکہ آپ جو چیزیں حق ہیں ان کو بتلا دیں، اور جو اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں لوگ کہ توحید، وحدانیت، آخرت اور حلال حرام کے احکام کی کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، اس میں جو اختلاف کر رہے ہیں تو صحیح حقیقت ان کے سامنے قرآن شریف کے آیات کے ذریعے سے سامنے آ جائے، اور اس سے صحیح معنوں میں وہی فائدہ اٹھائیں گے جو ایمان لائیں گے. تو ان کے واسطے یہ قرآن راہنما بھی ہو جائے گا، راستہ دکھانے والا ہو جائے گا اور رحمت بھی ہو جائے گا. تو قرآن شریف ہدایت بھی ہے، اور جو اس پر عمل کرے گا اس پر اللہ کا رحم بھی ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.